ریاست کیلیفورنیا کے وکٹوریا ساحل سے ٹکراتی یہ موجی اور موجوں کے سامنے ڈٹا یہ ٹاور بہت سو کے لیے ایک پراسرار کشش رکھتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ٹاور تو بہت کول ہے۔ میری بچیوں کو ریپنزل شو بہت پسند ہے اور یہ بالکل ریپنزل کے ٹاور جیسا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہاں کچھ گھنٹے ٹاور اور ساحل سمندر پر گزارنا اچھا رہے گا۔ کسی کے لیے یہ بچوں کی کہانیوں کی کردار رپنزل کا ٹاور ہے، جس کی لمبی چوٹی کی سیڑھی بنا کر شہزادے نے اسے قید سے آزاد کرایا اور کوئی اسے پائرٹ ٹاور کے نام سے جانتا ہے، لیکن اس 60 فٹ اونچے مینار کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ٹاور 1929 میں اسٹیٹ سینیٹر ولیم براؤن کے پہاڑ پر واقع گھر سے نیچے ساحل تک آ پہنچنے کے لیے زینے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گھر ہالی ووڈ کی گلوکارہ اداکارہ بیٹ مڈلر کی ملکیت بھی رہ چکا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو لے کر یہاں آتے ہیں کیونکہ یہاں آ کر بچے پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ پھر چاہے کوئی بارہا یہاں آ چکا ہو یا پہلی بار آیا ہو، وکٹوریا ساحل سے سمندر کا نظارہ سبھی کو متاثر کرتا ہے اور اکثر یہاں آنے والے زندگی کے خاص لمحے ان مناظر کے ساتھ اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں ڈوبتے سورج ٹاور اور ساحل کی تصویریں لینے آیا ہوں۔ یہاں آنے والے سبھی سیاح ساحل کی سفید ریت اور دلکش مناظر سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، لیکن کیلیفورنیا کے ساحلوں کو لاحق ماحولیاتی خطرات کے بارے میں شاید کم ہی سوچتے ہیں۔ ٹفنی ایکلی 40 سال سے یہاں آ رہی ہیں۔ وہ وکیل ہیں اور کیلیفورنیا کے پانیوں کو ماحولیاتی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ ایک بڑی فکر ساحل سے دور تیل کے لیے ڈرلنگ ہے۔ یہاں بہت سے گروپس اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تیل پانی میں بھی بہہ جاتا ہے۔ پانی میں گندگی مل جانے کے واقعات سے بھی پانی خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس میں تیر نہیں سکتے۔ یہ 2 بڑے مسئلے ہیں۔ ملینا پیٹروسکی کینیڈا میں رہتی ہیں، لیکن کیلیفورنیا کا یہ ساحل ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ میرا خاندان ہر سال کرسمس منانے کے لیے یہاں آتا ہے۔ ہمیں لگونا بیچ بہت پسند ہے۔ وکٹوریا بیچ پر ٹکراتی یہ موجیں سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کی بھی عکاس ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ساحل کے ساتھ بنے گھروں کے گر جانے کا خطرہ ہے۔ رپنزل ٹاور کب تک لہروں سے لڑتا رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، لگونا بیچ، کیلیفورنیا۔